کسی آڑے بیڑے اس میں کام آ جائے گا. ہم خرچ کم کرتے سیدتے زیادہ ہیں. اللہ کے نبی کے ہاں کل کے لیے کچھ نہیں ہے. آج ہمارے ہاں کل کی فکر پہلے ہے اور اس زندگی کا ٹھکانہ ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کی نہیں ہے, لیکن ہمیں فکر ہے, ہم بچا کر رکھ لیتے ہیں. صدقہ و خیرات لوگ آ کے کہتے جائے فلانے سیٹھ صاحب مسجد کے اندر ضرورت ہے, چٹائی بچھانی ہے, مائی کا انتظام نہیں ہے, پلاسٹر نہیں ہو پائے ہیں, فرش کی تیاری باقی کچھ دے دیجیے. نہیں ہمارے پاس. آج کل کہاں کام دھندا ہوتا ہے, بڑے ٹھاٹ سے ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے رہیں گے, کوئی کام ہم آج کل ہے ہی نہیں, کیا کیا جائے. بڑی مولوی صاحب بہت کیا بتایا جائے, کیا زمانہ آ گیا. ایسے ہی ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. ہمیں وہاں کیا کہنا چاہیے, شکر گزاری کرنی چاہیے. دیکھیے امام صاحب آئے ہیں, متولی صاحب آئے ہیں, گاؤں کے کوئی ذمہ دار ہے, مسجد کے چندے کی بات ہے نا. دیکھیے صاحب یہ لے جائیے چندہ, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری مالی حالت کو درست فرما دے, ہمارے کاروباری حالت کو درست فرما دے. یہ طریقہ ہونا چاہیے, یہ اللہ کو پسند ہے. آپ ہزار گنوا دیں کام ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب ختم ہو گیا ہے. اب تو کسی طریقے سے گزارا ہو رہا ہے, اور جا کے گھر کے اندر دیکھ لیجیے تو ملک مسلم روز بنتے ہوں گے. گھر کے اندر دیکھیے تو ایسیاں 4-5 ہوں گی, سونے والے ایک کمرے میں چاروں ایک کمروں میں ایسیاں چل رہی ہیں. یہ فضول خرچی کر لیتے ہیں صاحب, لیکن کیا مجال کہ مسجد کے اندر دے دے, کچھ نہیں دے پاتے. ذرا اور آگے بڑھی, نبی کی دنیا سے بے رغبتی کتنی ہے. ایک واقعہ دیکھیے, المعجم الصغیر للطبرانی میں حدیث نمبر 626, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ. میرے نبی کی زندگی ایسی زندگی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی نہیں ہے. تپتی ہوئی دھوپ ہے, عرب کا صحرا ہے. عرب کی سرزمین پر دھوپ ایسی بہت تیز ہوتی ہے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر سے کہتے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ عمر کیوں باہر نکل آئے. کہا اللہ کی قسم میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے, میں بہت بھوکا ہوں, کچھ تلاش میں نکل آئے کہیں کچھ مل جائے کھانے کی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہ اللہ کی قسم یہی چیز مجھے بھی باہر نکال دی. ابھی یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. دیکھتے ہیں کہ دونوں باہر نکل اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کیا معاملہ ہے, دونوں اس وقت باہر ہو. بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھوک بہت تیز لگی. اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ مجھے بھی بھوک بہت تیز لگی. اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, محمد بھی اسی وجہ سے باہر نکل کر آئے ہیں. اس نبی کا حال ہے جو اپنی امتیوں کے لیے رو رہا ہے, اور وہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آئے. کہا چلو. حضرت ابو ایوب کے گھر کی طرف بڑھتے, دروازے پر دستک دی, 3 آدمی پہنچے. اللہ کے نبی نے پوچھا, اتنے میں ان کی بیوی باہر آتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ایوب کہاں ہیں. کہا کہ ابو ایوب جو ہے باغ میں گئے ہوئے, آتے ہی ہوں گے. اب دیکھیں اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہو گئے. یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب نے بلایا تھا اللہ کے نبی کو, لیکن اللہ کے نبی کو کچھ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. اب یہاں انداز نبوی دیکھیے, بیوی کہتی ہے کہ ابھی گئے ہوئے ہیں, بعد میں آئیں گے. اللہ کے نبی واپس ہونے لگتے ہیں. ہم کسی کے گھر میں جائے, دستک دے, فلانے میاں ہیں, فلانے میاں نہیں ہیں, آپ بیٹھیے نہیں, واپس ہو جائیے, جب وہ آئیں گے تو آپ کو فون کر لیں گے. واپس ہوئے. حضرت ابو ایوب اپنے باغ سے دیکھ لی کہ اللہ کے نبی واپس جا رہے, فوراً دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس کیوں جا رہے ہیں, میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ کو لیٹ ہو گیا, جس چیز کے لیے میں نے بلایا تھا وہ چیز کو ہم نے اپنے گھر والوں نے کھا لیا. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں. کہا ابو ایوب نے کہ آئیے گھر میں چلیے. گھر کے اندر پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تازی کھجوریں لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں, میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن یہی موجود ہے, ابھی اس کو کھا لیجئے. میری چاہت ہے کہ آپ کو میں تازی کھجوریں کھلاؤں, کچھ کچی کھجوریں کھلاؤں, آپ یہ کھائیے. میں ایک بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں, ابھی آپ کے لیے کھانا تیار کرواتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ابو ایوب یاد رکھنا, کسی دودھ دینے والی جانور کو مت قربان کرنا. کہا اللہ کے نبی نہیں قربان کروں گا.
इतने में निकलते हैं, अपने बीवी को कहते हैं कि जरा रोटी बनाओ, मैं जाता हूँ एक बच्चे को ज़बह करके लाता हूँ। बकरी का बच्चा ज़बह करते हैं, आधी लेकर आते हैं, वो बनाते हैं, उसको भूनते हैं, नबी के पास लेकर आते हैं, नबी के सामने रखते हैं। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गया कि अल्लाह की नेमत यहाँ मौजूद है। फौरन रोटी का टुकड़ा उठाते हैं, चंद गोश्त के टुकड़े रखते हैं, अब वो यूब ले जाओ, ये मेरी बेटी फातिमा को दे दो, क्योंकि कई दिन से उसने भी ऐसे खाने नहीं खाए हैं। ये मेरे नबी के घर का हाल है कि मेरे नबी खाने कई दिन हो जाते भूखे, खाने नहीं खा रहे। जरा सोचिए उस बाप के दिल पे क्या बीता होगा जिसने इतने अच्छे खाने देके, और उसे याद भी आया कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी कई दिन से इतने अच्छे खाने नहीं खाए। वो उठाते और उसके बाद कहते हैं कि अब यूं ले जाओ, फातिमा बिनते मोहम्मद के घर थोड़ा सा पहुंचा दो। आज हमारे यहाँ क्या है, हम अच्छे से खाते हैं, लेकिन क्या याद है हमें कि इस हमारे टोले के अंदर, हमारे इस मोहल्ले के अंदर कुछ गरीब भी हैं जो हर रोज सब्जियां खाते हैं, लेकिन हम हर रोज मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। लाओ कुछ हुआ उनके यहाँ पहुंचा दे, नहीं पहुंचाने वाले। नबी की दुनिया से बेरगबती इतनी है, उनको खाने की फिक्र नहीं, लेकिन इबादत की फिक्र होती थी। मेरे भाइयों, कितनी नबी की दुनिया से बेरगबती है। जरा एक आइए हदीस सुनते हैं, बुखारी की 5413 नंबर की। अबू हाजिम पूछते हैं सहल बिन साद से कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर मैदा खाया? गौर से सुनिए, आज हम हर रोज मैदा खाते हैं। हजरत सहल बिन साद कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैदा खाते हुए नहीं देखा, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू हाजिम कहते हैं क्या नबी के दौर में छलनियाँ थी, यानी जिससे आटे चाले जाते हैं? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छलनी नहीं देखी कि जिससे आटे या भी इसी तरीके से कुछ और चाल ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया के अंदर थे कभी नहीं देखे। हजरत अबू हातिम कहते हैं कि तुम्हारा क्या मामला होता था जब जौ को पीसते थे, उसे छानते कैसे थे? वो कहते हैं कि जब हम लोग जौ को पीसते थे, उसको अपने हाथों में उठाते थे, उस पर फूंक मारते थे, जो मोटे दाने होते थे, छिलके होते थे, वो उड़ जाते थे, और जो बाकी बच जाते थे उसको गूंद कर वैसे ही खा लिया करते थे। ये मेरे नबी की जिंदगी है। जरा सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरगबती वाली जिंदगी किस कदर जिंदगी है। आइए एक हदीस और देखिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, बुखारी की 6454 नंबर की हदीस, कहते हैं कि माशबिया आले मोहम्मद मुंज़ु क़दम अल मदीना मिन तामिन बुर्र सलासा लयालिन उतिबान। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी हम लोग जब मदीना आए तो आले मोहम्मद ने कभी भी 3 दिन पेट भरकर मुसलसल 3 रातें खाना नहीं खाया। ये नबी के बीवी का बयान है कि मदीना आने के बाद कभी भी आले मोहम्मद के ऊपर 3 रातें कभी ऐसी नहीं गुजरी हैं जिसमें उन्होंने पेट भरकर खाने खाए हों। हर रात ऐसी होती थी कि हम थोड़ा जो भी कुछ मिल जाया करता था उसी को खाकर गुजारा कर लिया करते थे। मेरे नबी के घर में 40-40 दिन चूल्हे नहीं जला करते थे, लेकिन आज हमारे घरों का हाल क्या है? हमारे घर में 3 टाइम तो चूल्हा छोड़िए, हर टाइम चूल्हे जलते रहते हैं। हम खाने अलग खाते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम का खाना हमारा अलग होता है, चाय नाश्ता अलग होता है। मेरे नबी का घर का हाल यह है कि 40-40 दिन बीत जा रहे हैं, चूल्हे नहीं जलते हैं, यहां तक कि खजूर और पानी पर गुजारा हुआ करता था। और मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया दिली देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इतने बेरगबत थे कि आप अगर कोई चीज नबी के पास होती थी, नबी खुद भूखे होते थे, लेकिन अगर पता लग जाए कि कोई साया लाया हुआ है, खजूर का कुछ टुकड़ा भी होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं खाते थे, उनको उठाकर दे दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान आ जाया करते थे, अगर खाने एक आदमी को होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान को पहले खिलाया करते थे। ऐसा मामला भी कभी कभी होता था कि अगर नबी के घर में खाने नहीं होते थे, नबी ऐलान करवाया करते थे कि जरा पता करो कि कोई है जो मोहम्मद के इस मेहमान की मेहमान नवाजी कर दे। एक मेहमान नबी के घर में आते हैं, अल्लाह के नबी ने पता करवाया, ऐलान किया गया, एक अंसारी साहबी आते हैं, देखते हैं अल्लाह के नबी का यह हुक्म है, मेहमान को के बारे में कहते अल्लाह के नबी जरा घर में जाता हूँ, पता करके आता हूँ। घर के अंदर जाते हैं, पता किया तो पर मालूम हुआ कि घर के अंदर खाना इतना है जितना खुद पर हम गुजारा कर सकते हैं, यानी हम और हमारे बच्चे खा सकते हैं, इसके अलावा इतना खाना नहीं है कि सब लोग खा चुके हैं। कहा ऐसा है कि बच्चों को खाना खिला दो, बच्चों के खाना खिलाकर सुला दो, और उसके बाद देखते हैं कि क्या मामला होता है। बाज़ रिवायात के अंदर है कि बच्चों को ऐसे किसी तरीके से सुला दो, बच्चे सो गए, फिर उसके बाद
رات کی تنہائی میں نبی کا وہ مہمان لے کر صحابی رسول پہنچتے ہیں، اپنی بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ جب کھانا لا کر رکھنا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ یہی ہوتا ہے معاملہ، کھانا سامنے ہے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد مہمان کو ایسا فیل کرایا گیا کہ مہمان کے ساتھ وہ صحابی رسول بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ مہمان بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف ہاتھ چلا رہے تھے، صرف وہ اس طریقے سے دکھا رہے تھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، آپ بھی کھانا کھائیے۔ وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اس ادا کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو ہنسی آئی۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو بتایا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو یہ تمام ماجرا بتاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول تھے، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی دنیا سے اتنے بے رغبت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے بے رغبت تھے، کھانے کے لیے کھانے نہیں ہیں، گھروں کے اندر پیٹ بھرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، عمدہ قسم کا بچھونا نہیں ہے، عمدہ قسم کے گھر نہیں ہے، لیکن نبی کی عبادت میں کمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی عبادت کتنی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، پیر سوج جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج اللہ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم جیسے ہی امیر بن جائے، مالدار بن جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز تو معاف ہے، نماز تو غریبوں کے لیے، روزہ غریبوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کون کرے؟ ارے ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے، ہم قرآن کیا کھولے، نماز کیا پڑھے، روزے کیا رکھے، اللہ رب العزت کی اطاعت کیا کرے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے قید خانہ ہے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس میں ہمیں قیدی بن کر رہنی چاہیے، ہمیں آسائش کی زندگی بہت نہیں گزارنی چاہیے۔ اگر آسائش کی زندگی گزار رہے تو گزاریے، لیکن اللہ کو مت بھولیے، نبی کی شریعت کو مت بھولیے، نبی کے طریقت کو مت بھولیے، نبی کی سنتوں کا مذاق مت اڑائیے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی 6416 نمبر کی، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کے اندر ایک انجان کی طرح رہو، او عابر سبیل، ایک مسافر کی طرح رہو، یعنی دنیا کو اپنے اندر بسنے مت دو، دنیا کے اندر رہو، لیکن ایک یہ سمجھو کہ میں سفر پر نکلا ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں یہی کہتا کہ صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر لمحہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، آپ جس دنیا کے چکر میں پریشان ہیں، جس زندگی کو آپ جی رہے ہیں، یہ زندگی آپ کو کیا دینے والی ہے؟ جس زندگی کے میں آپ کمائی کر رہے ہیں اور کمائی کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جا رہے ہیں، جس اولاد کے فیوچر کا آپ کا فکر ہے کہ میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، ذرا آپ فکر کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا ہوگا، تو آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ مال و دولت جو ہم نے اولاد کے لیے رکھی ہے، اگر کل کے دن اگر آج ہم نے خرچ نہیں کیا، کل قیامت کے دن ہمیں اس مال کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ذرا میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس مثال کو سمجھے گا اور یہیں سے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی انتظار میں شاید ہیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال سے پیش کرتا ہوں۔ اس دنیا سے آپ کیا لے کر جائیں گے؟ اس دنیا سے آپ کیا لے کر جائیں گے؟ میرا نام محمد غفران، میرا نام محمد غفران ہے، میں بنارس سے چل کر آپ کے پاس آیا۔ آپ کے دل میں میرے لیے جو بھی تھوڑی بہت چاہت پیدا ہوئی ہوگی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ میرا نام محمد غفران، میں بیمار پڑ گیا، میرا دوست ہے، فون کرے، رمضان صاحب میرے دوست، بہت پرانے دوست ہیں، پتہ لگا کہ مولانا غفران کی طبیعت خراب ہے، فون کرے، کسی میرے رشتہ دار نے فون اٹھایا، ہاسپٹل میں ہوں میں۔ یہ مثال ذرا غور سے سنیے گا، دنیا سے کیا لے کر جائے گا۔ مولانا رمضان نے پوچھا کہ غفران کا کیا حال ہے؟ سامنے والے نے بتایا کہ حالت بہت بگڑ رہی ہے، رکھ دی، دعائیں دی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنی محبت ہے رمضان صاحب کو مجھ سے،
ابھی گھنٹہ بھر بیتا ہے پھر فون کر رہے ہیں، مولانا غفران کا کیا حال ہے؟ بتائیں گے کہ حالت اب تو بہت بگڑ گئی، بس دعا کرتے رہیے۔ ایک فون رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے، ابھی تک 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ یا 10 دن سے لگاتار یہ فون کر رہے تھے کہ غفران کا کیا حال ہے، لیکن اب یکایک ان کے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔